جو ہے غالب آ جائے، تزکیہ نفس ہے، نفس کو جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھے، نفس ایسا اچھا ہوتا بھی ہے مائے جس کو مثلا کبھی غصہ نہیں آتا ہے تو اس کو جو ہے ماہ رمضان میں آتا ہے، اور اگر دن بھر نہیں آیا تو شام کے وقت آتا ہے، اور امام جو ہے اگر مغربین میں طول دے دے تو اس کے اوپر غصہ آتا ہے۔ تو غصہ جو ہے ایسی چیز ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا بعض لوگ ہیں کہتے ہیں نا کہ دیکھیے بس اب خاموش ہو جائیے ہم روزے سے ہیں، مطلب کیا ہے؟ یعنی اب نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جو آئے گا پڑھیے صلوات محمد والے میں۔ تو اس کا روزے کا جو فلسفہ وہ ہے تزکیہ نفس، اس کا فلسفہ ہے۔ توبہ اور استغفار کرتا ہے اگر عقیدہ مضبوط ہے تو ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ جیسا کہ دیکھیں اگر عقیدہ درست ہے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو معاویہ ابن وہب یہ جو ہے روایت کرتے ہیں، چھٹے امام کے زمانے میں امام سفر کر رہے تھے اور ایک شخص اور تھا جو امامت کا قائل نہیں تھا، امام کو نہیں مانتا تھا، لیکن اس کا جو بھتیجا تھا ساتھ میں وہ جو ہے امام کا قائل تھا، اس مذہب پہ تھا، لیکن وہ جو ہے دوسرے مذہب پہ تھا، اس کا چچا دوسرے مذہب پہ تھا۔ تو بہرحال لوگ سفر کر رہے تھے، لیکن یہ جو ہے سفر میں جو ہے نماز قصر کے بجائے پوری پڑھ رہا تھا۔ تو لوگوں نے اس کے بھتیجے سے کہا کہ دیکھو تم جو ادھر مائل ہو لہذا تم اپنے چچا کو سمجھاؤ، کہو کہ اس مذہب کو قبول کر لے، امامت کے قائل ہو جائے۔ تو بھتیجے نے کہا کہ ہم نے جو ہے بہت بار کہا ہے لیکن جو ہے آخر کار وہ نہیں مان، کہا کہ پھر بھی دیکھو اب یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی، سفر کا عالم تھا، اس کی طبیعت خراب ہوئی، اب جو طبیعت خراب ہوئی اور آخر کار جو ہے یہ مسئلہ ہو گیا کہ اب اور تب جو ہے انتقال ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ سمجھاؤ۔ اب بھتیجے نے یہ کہا کہ چچا دیکھیے یہ مذہب حق ہے اور رسول اسلام کے بعد جو ہے مولا علی کی پیروی لازم ہے، ایسا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے رسول خدا کی پیروی کی، لہذا اس عقیدے کو اپنا لیجیے۔ تو اب یہ ہوا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ہم جو ہے اسی عقیدے کو اپنا لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد ذکر کیا کہ مولا یہ واقعہ پیش آیا، تو امام نے کہا کہ وہ جنتی ہے۔ اب لوگوں نے کہا مولا آخری وقت جو ہے ایمان لایا ہے، آخری وقت جو ہے نا آپ سے محبت کرنے لگا ہے۔ امام نے کہا اس کے علاوہ اور چاہتے کیا اس سے؟ پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیں کہ آخری وقت جو ہے اس کا عقیدہ درست ہو گیا، لہذا جو ہے یہ سمجھ لیے کہ پروردگار نے جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور معلوم یہ ہوا کہ زندگی بھر جو ہے عقیدہ صحیح ہے اور آخری وقت مرنے سے پہلے اگر خراب ہو گیا، اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ انسان کے لیے، مومن کے لیے سب سے اچھا دن وہی ہے کہ جس دن جو ہے ایمان کی حالت سے دنیا سے چلا جائے، دنیا سے کوچ کر جائے۔ تو اب اگر جو ہے سیٹ کے دل سے، لیکن اگر جو ہے کسی کے عقیدے کو خراب کر دے، اب یہ بھی مکمل کر دے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام جو ہے وہ روایت کرتے، کسی گزشتہ انبیاء کے دور کا واقعہ، چھٹے امام وہ ذکر کرتے کہ ایک شخص تھا، اب وہ جو ہے حلال طریقے سے کوشش کیا کہ ہم جو ہے دنیا حاصل کر لیں۔ اب حلال طریقے سے چھٹے امام روایت کرتے، حلال طریقے سے کوشش کیا، اب جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا۔ بہرحال تو شیطان جو ہے ایسے وسوسات ڈالتا ہے نا، اگر دو ساتھی ایک آگے نکل جائے پیچھے رہ جائے تو کہتے ہیں دیکھو یہ ہے
ہے نا, تمہیں جو ہے 100 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا, ہے ہوتا ہے بات. اب جو ہے کامیاب نہیں ہوا تو پھر اس نے سوچا کہ اب جو ہے حلال طریقے سے نہیں تو اب حرام طریقے سے دنیا کو حاصل کر. اب حرام طریقے سے دیا, پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوا, دنیا حاصل نہ کر سکا, دونوں محنت کر کے ناکام ہو گیا. اب جو ہے ابلیس نے اس سے کہا, وسوسہ ڈالا کہ دیکھو ایک راستہ ہے, اگر تم چاہتے ہو دنیا بن جائے تمہاری تو ایک راستہ ہے. اس نے کیا کہا کہ ایک جو ہے نیا مذہب ایجاد کر دو, ایک فرقہ ایجاد کر دو. اب اس نے جو ہے مذہب ایجاد کر دیا, سب اس کے مرید ہو گئے, چاہنے والے سب اس کے مرید ہو گئے. بہرحال اس کی فکر, اس کے نظریات پہ لوگ عمل کرنے لگے, اپنا نیا ایجاد کر دیا, اس پہ عمل کرنے لگے. اب جو ہے عمل کرنے لگے, کچھ دن کے بعد اس نے سوچا کہ اب جو ہے ہم مر جائیں گے, لہٰذا جو ہے جتنے ہمارے چاہنے والے ہیں مرید وغیرہ سب سے کہہ دیں کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا سب جھوٹ ہے, تم جو ہے اپنے مذہب پہ عمل کرو, ہم نے جو بیان کیا تھا نیا نیا جو ایجاد کیا تھا یہ سب بیکار ہے. سب کو بلا لیا. اب سب کو بلانے کے بعد اس نے کہا تو سب نے یہ کہا جھوٹ بول رہا ہے. اب آخری وقت جو ہے اس کا ذہن کام نہیں کر رہا, سب چھوڑ کر چلے گئے, کہا جھوٹ ہی بول رہے ہیں. اب جو ہے سب پکے ہو گئے تھے سب نا, بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے نا, بات سوچتے ہیں کہ جادو کی چھڑی ایسے گھما دیے تو الٹ پلٹ ہو جائے گا, ایسا نہیں. تو بہرحال سب چلے گئے, کوئی سوال ہی نہیں, تم جھوٹ بول رہے یہ ہے وہ ہے, چلے گئے. اب اس نے سوچا اب کیا کریں, اب لہٰذا جو ہے اس نے یہ کہا کہ بس ایک ہی راستہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے, اور اپنے ہاتھ کو باندھ لیا. باندھنے کے بعد جو ہے صحرا میں چلا گیا, پروردگار کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا اور گڑا رہا, یہاں تک کہ اس زمانے کے چھٹے لوگ روایت کرتے ہیں, اس زمانے کے جو نبی تھے ان کے وہی آج حکم جائیے اور جانے کے بعد اس سے کہہ دیجیے چاہے جتنا بھی توبہ کرے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس نے جو ہے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے, پہلے اسے زندہ کر. پڑھیے سوال, یہ سب کو جو ہے اس نے گمراہ کیا ہے, دین سے ہٹا دیا ہے, لہٰذا جو ہے ہم اسے معاف نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بات جو ہے حقوق الناس ہے, حقوق اللہ ہے, اسی لیے ہے نا جو اللہ کا حق ہے تو بہرحال وہ تو چلیے پروردگار جو ہے معاف کر دے گا, لیکن جو ہے جو انسان کا حق ہے پروردگار جو ہے اسے معاف نہیں کرے گا. تو انسان جو ہے اگر صدق دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اسی لیے روایت میں بھی ہے کہ ایک شخص 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا, اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے بیٹھا ہوا تھا اور دیگر افراد بھی تھے. سب لوگوں نے کہا, اس کا نام جو ہے عمر تھا, اس نے کہا کہ مولا دیکھیے جب ہم آپ کے بس میں ہوتے ہیں اور جب وہ آپ جو ہے بات اور نصیحت اور گفتگو قیامت توحید کے سلسلے سے بیان کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہم جو ہے دنیا سے ایک دم دور ہو جاتے ہیں, دنیا جو ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. لیکن جو ہے جیسے ہی آپ کے بزم سے جاتے ہیں تو پھر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ پھر دنیا جو ہے مثلاً جاتے ہیں تاجروں وغیرہ سے ملتے ہیں تو پھر دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں, دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب تک آپ کے پاس رہتے ہیں تو دنیا سے ایک دم دور رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی نکلے کاروباری تاجر سب مل جاتے ہیں پھر جو ہے ہمارے ذہن میں دل اور دماغ میں جو ہے بس دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب امام سے سوال کیا تب امام نے کہا کہ ایسے ہی چند افراد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے, اور حاضر ہونے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہم آپ کے پاس رہتے ہیں تو پھر قیامت و تمام چیزیں جو ہے یاد آتی ہے, لیکن جو ہے جیسے ہی آپ کے بزم سے نکلتے ہیں یعنی آپ سے دور ہوتے ہیں, بچوں سے ملتے ہیں, دوستوں سے ملتے ہیں, اپنے اہل و عیال سے ملتے ہیں,
تو پھر ہمارے اندر جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت نہیں ہوتی، یعنی سابقہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو اے اللہ کے رسول، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم منافق ہیں، یعنی آپ کے پاس جو ہے تو کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب باہر نکلتے ہیں بچوں سے ملتے ہیں تو پھر کیفیت اور ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے اندر جو ہے نفاق پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو ہے نفاق نہیں ہے، نفاق دو روحی ہے، دو روحی ہے، یہ نفاق نہیں ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم ہمارے بز میں ہوتے ہو وہی کیفیت ہے، یعنی جب اپنے بچوں کے پاس جاؤ، دوست احباب کے پاس جاؤ، اگر یہی سابقہ کیفیت ہو تو پھر ملائکہ جو ہے تم سے مصافحہ کریں گے اور تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ پانی کے اوپر چلنے لگو۔ یعنی تم جو ہے اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے، یعنی اگر وہی کیفیت باقی رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے کہ جیسا کہ ان توابین کی جو پاک ہو جاتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے، تو وہی شخص کی جو توبہ کے پانی سے اپنے آپ کو دھل لے، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر رہا ہے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اگر شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے، جیسا کہ روایات میں ہے، خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ہے انسان پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ ہم سے جو ہے یہ خطا ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں ہم نے جو ہے نافرمانی کی ہے، اگر جو ہے پشیمان ہو جا رہا ہے، شرمندہ ہو جا رہا ہے تو فرمایا کہ یہی جو ہے توبہ ہے۔ اور اگر جو ہے پشیمان نہیں ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جو ہے صرف زبان سے کہے تو یہ توبہ نہیں ہے، جب تک کہ پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ اور اگر جو ہے یہ سوچ لے، دیکھیں پروردگار تو ہے نا گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر یہ سوچ لے کہ نہیں اب ہم بار بار گناہ کریں گے، اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اگر یہ ارادہ کر لیا تو پھر وہ جو ہے توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ یہاں تک روایت میں ہے، سنتے رہتے ہیں نا کہ روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر مرنے سے پہلے بھی اگر صرف دل سے توبہ کر دے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ روایت میں ہے کہ مثال میں پھر وہ جمعہ میں ہے، پھر جو ہے وہ مرنے سے چند لمحہ پہلے ہے، آخری سانس تک ہے، وہ سب تفصیل سے سب جو ہے کہ اگر انسان جو ہے توبہ کر لے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا نا۔ روایت بھی یہ ہے نا کہ اگر جو ہے نیکی کا صرف جو ہے ارادہ کر لے تو پھر جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر ارادہ کر لیا، صرف جو ہے ارادہ کر لیا ہے نا، نیت ہے، ارادہ کر لیا ہے، مثلا جو ہے ارادہ کر لیا ہے کہ ابھی جو ہے مسجد سے جائیں گے تو پھر مثلا صدقہ نکال دیتے ہیں، ارادہ کر لیا ہے نا، جو بھی نیک کام جو بھی ارادہ کر لیا تو پھر جو ہے کیا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اور اگر جو ہے نیک کام کر دیا تو پھر جو ہے کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، سب کو معلوم ہے، ڈر رہے بول نہیں رہے، 10 اگر جو ہے کر لیا تو 10، اور اگر جو ہے ادھر گناہ کا ارادہ کیا ہے نا، گناہ کا ارادہ کر لیا تو پھر جو ہے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا نا۔ وہ ارادہ کر لیا، فلاں صاحب ہے، اچھا بیٹھے آج مسجد کے باہر ملے، آج کھڑی سناتے ہیں، ارادہ کیا ہے تو ابھی گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ پروردگار جو ہے، بعض روایت میں 7 گھنٹہ، یہ آپ بعض روایت میں 24 گھنٹہ پروردگار جو مہلت دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ ابھی جانے دو، ابھی رہنے دو، ہو سکتا ہے اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے۔ اور جب معلوم ہوا کہ جب وقت گزر جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو اب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں
وہ گناہ لکھا جاتا ہے. تو یہ گناہ کیا تو کر لیا تو نیکی لکھا جائے گا, اور نیکی جو ہے اگر یہ بھی کیا تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. ہے نا. تو یہ جو ماہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ماہ جو ہے اسی طریقے سے رحمت اور برکت کا ہے. اور اس کے بعد جو ماہ سیام جو ہے اس پہ بھی وہ بھی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے. پروردگار جو ہے اس مہینے میں گناہوں کو جلدی معاف کر دیتا ہے. لہذا جو ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ نہیں کہ مثلا جو ہے سوتے سوتے داخل ہو جائے, یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ آمادہ کر دے روزہ اور تزکیہ نفس اور عبادت کے لیے, عبادت کے لیے, آخرت کے لیے, دین کے لیے, دنیا کے لیے نہیں. بات تو سوچتے ہیں کہ بہت سے بات سوچتے ہیں کہ جتنا کمانا ہو اسی میں کمانا, اور یہ سلوات ہے. تو اس میں جو ہے عام و خاص سب ہے نا, سب سوچتے ہیں کہ اسی میں ہے نا. یہ جو ہے نا مادیت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, روحانیت حاصل کرنے کے لیے. بڑے سلوات محمد والے. تو اچھا زور سے بولتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا ڈانٹتے ہیں, نہیں ڈانٹتے, طاقت پیدا کرتے ہیں اپنے. ہاں سلوات پڑھیے محمد والے. تو ہمیں بھی لگتا ہے کچھ ایسا ہوگا, سوچتے ہوں گے, لیکن ایسی بات نہیں, ہم تو برابر ہی سنتے ہیں. تو باہر ایک اور پڑھ دیے ہمت کر کے سلوات. تو باہر اس طریقے سے توبہ کریں. آپ دیکھیں جناب اور علیہ السلام جو خطا کی بھارا بڑی بھیا نوکری کیا, تمام چیزیں تھیں, لیکن یہ شب ایک لمحہ جو ہے پوری زندگی پہ طاری ہو گئی. اور کیا کیا, اور 1 منٹ بس صاحب کیا کیا. جب امام حسین کے پاس آئے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی, صرف یہی کہا کہ خدا ہم خطا کار ہیں, کہ ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. امام حسین نے سینے سے لگا لیا, کہا اور ہم نے بھی معاف کیا, ہمارے خدا نے بھی معاف کیا. اب جب جناب حضور نے کہا مولانا نے معاف کر دیا ہے تو پھر اجازت دے دیجیے میرا بیٹا جنگ پہ جائے. امام حسین نے اجازت دی. خود کا بیٹا علی نام تھا, بہار پہ گیا. جیسے ہی جنگ پہ گیا ظالموں نے حملہ کیا. بیٹے نے آواز دی, بابا خبر لیجیے. جب آواز کی جناب حضور دوڑتے ہوئے پہنچے, جب بیٹے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ ہم سے پہلے امام حسین موجود ہے. دیکھا حسین موجود ہے, ان کے بیٹے کا سر حسین کی زانوں پہ. جناب حضور جو ہے جھکے کہ اپنے بیٹے کو اٹھا لے, لاش کو اٹھا لے. جیسے ہی جھکے امام حسین نے روک لیا, کہا اور خبردار, بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو نہیں اٹھاتا. میں کہوں گا چل نبے کے بعد آئیں گے, یہی حسین میرے جوان. عالم الذین پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہے انہیں شفا حاجل عنایت فرما. پروردگار جتنے بھی شان حیدر کلام کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما, مقامات مقدس کی تحفظ فرما. پروردگار وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ساتھ میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم احمد رضا, مرحوم خورشیدی بیگم, مرحوم شمشاد علی زیدی, ابن مظفر علی زیدی, مرحوم سید رضا کاظمی, ابن مہدی حسن کاظمی, اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات مرحومین کے روح کو ایصال فرما.
سلام الله بقي الليل والنهار فلا يعلم الله آخر الحديث إلا رسول السلام عليه وسلم عليه السلام ولا أولاد السلام رحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته